مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو صرف اپنے مفادات سے تھا۔ زندگی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے زندگی میں شامل ہیں۔ آپ مجھے ایسا شخص دکھا نہیں سکتے جو بغیر کسی وجہ کے آپ کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے اس کا اس سے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اور بغیر کسی مقصد کے جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل بغیر کسی مقصد کے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ ایک دم جو بھی انسان آپ کے نزدیک ہونا شروع ہو جائے، ایک دم سے آپ کا ادب شروع کر دے، ایک دم سے آپ کا صفت وغیرہ شروع کر دے، اچھا ہو جائے، ایک دم سمجھ لینا کہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ آج کل کے لوگ 5G دور میں 5th جنریشن ہے، اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں۔ جس طرح نیٹ تیز ہوتا ہے اس طرح لوگ بھی بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن نیٹ میں بعض اوقات سگنل ویک ہو سکتے ہیں، لیکن قریبی سگنل جو ہوتے ہیں وہ کبھی دھوکے والے سگنل کبھی لو نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ اس کے بیس پہ اس کا جو سوچ چلتا ہے جسم میں وہ بہت تیز ہوتا ہے، سٹرانگ ہوتا ہے، اور آپ جب سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں جو احساس اور جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ پھر کام ویسے نہیں کرتا جس طرح پہلے کرتا ہے۔ لوگ لوگوں کو پساتے ہیں، کبھی الفاظ کے ذریعے، کبھی امیجز کے ذریعے، تصاویروں کے ذریعے۔ آج کل لوگ جب دھوکہ کھاتے ہیں تو زیادہ تر پکچرز پہ کھاتے ہیں، تصاویر پہ کھاتے ہیں، فلٹرز لگے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عادل کا موبائل جو ہے اس طرح سمپل ویڈیو کر رہا ہے، اس پہ ہم ایڈیٹنگ کر کے اس کا جو خلیہ ہے وہ بدل ڈالیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو لوگ زیادہ تر جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ ڈیکوریشن پہ، فیشن پہ، چاہے لڑکوں میں ہو لڑکیوں میں ہو، بڑا سادگی میں جو کچھ ہے وہ فیشن میں نہیں ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، ہے جوانی خود جوانی کا سنگار، سادگی زیور ہے اس سن کے لیے، زو برند استرگی او شڈل ازوانی حسن گنم، پشتو میں کہتے ہیں زب برند استرگی او شڈل ازوانی حسن گنم ننریم لالک ویختو نمبڑی ٹیٹ استرگی۔ بعض لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں اور اس کے فریب کی وجہ سے اچھے سے اچھے لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں۔ پر یاد رکھ لینا، جس کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ جسی بھی رشتے، جو بھی رشتہ ہو اس میں آپ نے دھوکہ دیا تو کل آپ کے اولاد میں یا آپ کے بہن بھائیوں میں یا آپ کے والدین آپ کی زندگی میں جتنے بھی قریب لوگ، آپ کے دل کے قریب لوگ شامل ہیں، اس سے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ وہ وقت بھی دیکھے ہیں، تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں میں سزا پائی۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں یار کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، نہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی، نہیں، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک دم جب انسان گرپ میں آتا ہے نا تو تب صدیوں تک پھر وہ اس سے نہیں نکل سکتے۔ ابھی سے آپ اپنے خیالات کو چینج نہیں کر سکتے تو یاد رکھ لینا آپ کے حالات کل خراب ہو جائیں گے۔ اگر آج آپ کے خیالات خراب ہو رہے ہیں تو یاد رکھ لینا کل کے حالات آج کے خیالات پہ انحصار کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حالات خراب ہیں تو وہ خیالات کی وجہ سے ہیں۔ پہلے بھی ہم تھے، اب بھی ہم ہیں، پھر بھی امید رکھتے ہیں ہم ہوں گے۔ لیکن جب تک آپ کے خیالات کلیئر نہیں ہے تو تب تک آپ کے حالات کبھی کلیئر ہو نہیں سکتے۔ حالات کا کہنا تھا کہ
ایک بار مل کے ہم بچھڑے کچھ اس طرح کہ دوبارہ نہ مل سکیں۔ آپ کے جسم میں جو سوچ ہے ہر ایک کا وہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا سوچ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک سینٹینس لکھتا ہوں، اس کو آپ ذہن جو ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، تو مختلف طریقوں سے اس کے بارے میں آپ کچھ کہو گے۔ میں ایک کلر لکھتا ہوں، میں ایک انسان لکھتا ہوں، یا آپ کو اس کلاس میں ایک انسان ٹارگٹ کرتا ہوں، شو کرتا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، تو تب آپ اس پہ سٹارٹ لوگے مختلف طریقوں سے۔ دا جہان دے دا تزاد پیدا شوے، دا جہان دے دا تزاد پیدا شوے، ذکر چا سرا سم چا سرا ورانی۔ دنیا میں ایک لیول پہ ایک ذہن کے مطابق ایک سوچ کے بیس پہ انسان جی نہیں سکتے، ویدر کی طرح بدلتے رہتے ہیں، ویدر کی طرح کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بلا نہ سکو۔ یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح، جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں بیٹا، اسی طریقے سے انسان کا سوچ نہیں ہے، وہ پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ بیٹا یہ دور ہے آپ کا، اگر اسی دور میں آپ نے اپنے آپ کو بدل نہیں ڈالا تو یاد رکھ لینا پھر زندگی آپ کو گزارے گی۔ بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں اور بعض لوگوں کو زندگی گزارتے ہیں۔ سوک جنتے رہی، سوک جنتے رہی اور سوک دا جن دے دویتے رہی۔ نو چې ژوند هم تیر کړي نو بس هیر بشي کنه، او چې ژوند تیر کړي نو ګوره یاد بشي، تاریخونو کې به یاد شي۔ If you want to stay in words، اگر آپ الفاظ میں ٹھہرنا چاہتے ہوں تو اچھے بن جاؤ۔ اچھے بننے کے لیے سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں ادب ہے بیٹا تو یاد رکھ لینا زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ادب صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچر میں لینگویج کلاس کے ٹیچر کا ادب کیا جائے، ادب صرف یہ نہیں ہے کہ کالج میں لیکچرر، ادب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی، نو، زندگی میں آپ سے 10 منٹ، 1 گھنٹہ، جو انسان 1 گھنٹہ بھی آپ سے بڑا ہو، یو گھنٹم دنمشری وٹی، تو اس کا بھی قدر کیا جائے۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، شیطان اس میں ادب نہیں تھا اس لیے شیطان بن گیا۔ علم تھا تو صرف علم ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ علم کے ساتھ توڑے سے ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک آپ میں ادب کی کوالٹی ہے بیٹا تو آپ کی زندگی آسان ہے، جب تک آپ میں ادب کی کوالٹی نہیں ہے تو آپ کی زندگی مشکل ہے۔ مختلف ترتیب سے جو ہے ہماری زندگی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، 2 گھنٹے ایک جگہ پہ، 3 گھنٹے دوسری جگہ پہ، 4 گھنٹے کسی اور جگہ پہ، 10 منٹ، 5 منٹ، مختلف ٹائمز ہیں۔ سب سے کم ٹائم ہم کس چیز کو دیتے ہیں؟ کس چیز کو؟ ہاں، سب سے کم ٹائم ہم کس چیز کو دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ ٹائم کس چیز کو دیتے ہیں؟ موبائل کو۔ سب سے کم ٹائم کس چیز کو دیتے ہیں؟ تو ادھر گئے پمنڈ ازر وزم منسکوم، پمنڈ منسکوم، پمنڈ منسکوم۔ سب سے کم ٹائم ہم اس کو دیتے ہیں جس نے ہمیں زیادہ ٹائم دیا ہے، اس نے ہمیں زیادہ ٹائم دیا ہے، ہم اسے کم ٹائم دیتے ہیں، زندگی برباد ہو جائے گی، گزر جائیں گے ہم۔ جس طرح غالب نے دکن چھوڑا تھا، دکن جنگ آ گیا تھا وہاں نا، تو غالب جاتے وقت ایک شعر لکھ رہا تھا کدبوں پہ، خبردہ خزینی لکھ رہا تھا کہ کنداتے جتنے خرپ سب کدبوں سے مٹ گئے، کنداتے جتنے خرپ سب کدبوں سے مٹ گئے، قبروں سے پوچھتا ہوں میرے یار کیا ہوئے۔ جب میں جا رہا تھا، غالب کہہ رہا ہے کہ جب میں جا رہا تھا دکن سے تو میں نے قبر کے کدبوں پہ اپنے دوستوں کے نام لکھ لیے،
خندخاری کے ذریعے دس میرا وہ کنستل نمونه ولیکل. جب میں واپس آ گیا تو کتبے قبر وغیرہ قبر تھا، نشان تھا بیٹا، لیکن میرا دوست کا جو کتبہ تھا وہ نہیں تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کندات تھے جتنے خرپ سب کتبوں سے مٹ گئے. قبروں سے پوچھتا ہوں میرے یار کیا ہوئے. پھر جب گھر کی طرف دیکھ لیا تو اس کا گھر تمام لوگوں سے تو خالی تھا، اس میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے جو در و دیوار ہوتے ہیں نا اس پہ سبزہ نکلنے لگا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک شیبان کی مو اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، میں بیابا میں ہوں اور گھر پہ بہار آئی ہے. پدې ته چا شوی ضروره مونږ خو کور ته راتلی نه شو، د کور په دیوالونو سپرلی راغلی. اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، میں بیابا میں ہوں اور گھر پہ بہار آئی ہے. بیٹا کبھی ایسا نہ ہو جائے آپ کی زندگی میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جب پتہ چلے تو تب آپ کے پاس کچھ نہ ہو. کبھی ایسا نہ ہو جائے آپ کے ساتھ کہ زندگی بنانے کے لیے جو لمحے ہوتے ہیں وہ لمحے آپ سے گزر جائے اور پھر جو ہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس لمحے میں آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور وہی لمحے آپ کے غفلت میں گزر جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر وہی مثال ہوگی نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے؟ خود کو بدل ڈالو، زمانہ بدل جائے گا آپ کے ساتھ. گریٹسٹ لیڈر بن جاؤ، آپ جیسے کوئی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جتنے گریٹسٹ ہوتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ لرننگ موڈ میں ہے بیٹا، لرننگ موڈ میں صرف وہ سیکھ لو جس سے آپ کی اور آپ کے معاشرے کی جو حالت ہے وہ بدل سکتی ہے. تب تک دیکھ لینا پھر کہ آگے کیا ہوتا ہے. دوسروں کے پیچھے رہنا، لگے رہنا، موبائل میں 24 گھنٹے بزی رہنا، یہ اپنے جوانی پہ ناز کرنا، یہ بیٹا فضول بات ہیں. اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کھو ڈالو. جو اندیزان پزمک خخ کلک تخم کلو یواڑے دخاور پا مقام شاہ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. ہستی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب انسان ایک نچلے درجے پہ آ جاتا ہے، جب انسان اسی سٹیپ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بالکل لوگوں کے نظروں میں بالکل زیرو دکھائی دینے لگتا ہے، تو یاد رکھ لینا وہ فیوچر کا ہیرو ہے. یار آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ کی بیٹی ہم نے نہیں دیکھی، ہاں وہ اپنے اسٹڈی میں مصروف رہتی ہے، 24 گھنٹے کمرے میں ہوتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے. آپ کا بیٹا یار میں نے بہت دن ہو گئے نہیں دیکھا، یار وہ اپنے پڑھائی میں مصروف ہیں. جب آپ کے والدین اور آپ کے بھائی بہن ایسا، امی ایسا کہے تو یاد رکھ لینا آپ کل کے ہیرو بننے والے ہیں. پھر وہی لوگ جو لوگوں کے نظروں کے سامنے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، پھر وہی لوگ نہیں ہوں گے اور آپ ہوں گے. اگر آپ کو اپنی موجودگی پہ خوشی ملتی ہے تو اپنے آپ کو کھو ڈالو، خود کو زیرو کر دو اسی لمحے میں. کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے نہیں، فیشن کے لحاظ سے اور دلو پرے پہ لحاظ مان دے. اپنے آپ کو زیرو کر دو. پارٹی کرتے ہیں زیرو، نہیں یار پیسے نہیں ہے. مستی کرتے ہیں بائک پہ، نہیں یار دل نہیں کرتا. گھومنے چلتے، نہیں یار اسٹڈی شروع ہے. موجودہ وقت میں یہ نہیں والے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں والے ہوتے ہیں. دو منفی یو کے ضرب سے بنتی ہے مثبتیں، دو منفی یو کے ضرب سے بنتی ہے مثبتیں. تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں از اکول ٹو ہاں. اگر خود کو ہاں والے بنانا چاہتے ہو تو نہیں بن جاؤ. اسی دوران تو آپ کو پارٹی پہ ہاں، ڈانس کو ہاں، ٹک ٹاک پہ ہاں، یوٹیوب پہ ہاں، ڈرامہ ہاں، فلم ہاں،
مسجد نہیں. پیکج ہے ہاں. واٹس ایپ ہے ہاں. لوکل کالز کے لیے منٹس ہے ہاں. یار کون سا چیپٹر پتہ نہیں, ٹیچر نے کلاس میں پتہ نہیں. رات کو اسٹڈی کرتے ہو؟ نہیں یار. ٹک ٹاک, ہاں زبردست ٹک ٹاک بناتا ہوں. لو نا میرے ریڈی لو. میں کہہ رہا ہوں بیٹا, میرا کام تو صرف یہاں آپ کو لینگویج پڑھانا ہے, لینگویج سکھانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے جو لیڈر موجود ہے, میں آپ کو لیڈر کہتا ہوں, اسی معاشرے کے آپ لیڈر ہیں, رہنما ہیں. رہنما ہیں, جب آپ راستے دکھانے والے بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ گے یا غلط؟ صحیح. تو صحیح رہنما ہوتے ایسے ہیں کہ وہ صحیح راستے دکھاتے ہیں. اگر آپ غلط راستے دکھانے والے بن گئے تو گناہ ہوتا ہے نا, انسان کو گناہ ملتا ہے کہ آپ نے صحیح راستہ انسان کو نہیں دکھایا. یہ تو آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح نہیں لے سکتا جاؤ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط ہے, نہیں. میں صرف آپ کی جو ذہنی حالت ہے اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اندرونی جسم میں جو کچھ موجود ہے اور جن چیزوں پہ تالے لگائے ہیں آپ نے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کام پہ تالے لگائے ہیں یا غلط کام پہ. اگر آپ نے غلط کام پہ تالے لگائے ہیں تو میں آپ کی اندرونی گلیوں میں گزر کر واپس آتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ اس نے غلط کاموں کو تالے لگا لیے ہیں, اور اس میں جو کچھ ایکٹیو ہے اس کے جسم میں وہ صحیح ایکٹیو ہے. یہ صحیح لیڈر بنتا ہے. جب تک آپ خاموش نہیں بنتے, جب تک آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق نہیں آتا, جب تک آپ کے فیشن میں فرق نہیں آتا, فیشن کرو پر فیشن مت کرو. پیشن رکھو پر فیشن مت رکھو. پیشن جذبہ ہے, جذبہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. ان لوگوں کا جو زندہ ہوتے ہیں, ایسا زندہ نہیں. بعض لوگ جیتے جاگتے لاش ہوتے ہیں, بعض لوگ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں. تو میں وہی زندگی, اس زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مر بھی گئے تو تب بھی آپ زندہ ہے. اگر آپ جیتے جاگتے لاش ہیں, جیتے جاگتے لاش کیسے ہوتے ہیں؟ جو نیت باندھتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد اسے پتہ نہیں چلتا 2 رکعت پڑھ لیے یا 3. بعض اوقات ہر نماز میں سجدہ سہوا کرتے ہیں. یہی مر گئے ہیں یار, پتہ نہیں کس نے مارا ہے اس کو. جس انسان نے اس کو مارا ہے, جس خواہش نے اس کو مارا ہے, تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ جو خواہش اور جو انسان آپ کو اپنے خدا سے بیگانہ کر دیتا ہے تو کیا وہ خواہش ٹھیک ہے؟ وہ خواہش غلط ہے. اس خواہش سے واپس ہو جاؤ, تب دیکھ لینا کہ ابھی آپ نے وہ خواہشات چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کرتا ہے. میں آپ کو زبردست سٹوری سناتا ہوں, کلاس لمبا ہو جاتا ہے لیکن یہ سننے کے بعد آپ کے ذہن تھوڑا کھل جائیں گے. باجوڑ کا ایک رہنے والا ایک شخص تھا, وہ عمرے پہ سعودی عرب گیا, اور وہاں جو ہے وہ عمرہ کر رہا تھا لیکن مزدوری کے لیے گئے. طواف کے دوران اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آنے لگی. ہاں, یہ آنکھ کو دیکھا, بالکل ایک شخص نے یہ اسے بتایا تھا کہ جس شخص کے ساتھ یہ ہوا تھا. ایک خوبصورت لڑکی اس نے طواف کرتے ہوئے دیکھ لیا, اور طواف کے دوران وہ باجوڑ والا شخص اس کے پیچھے لگ گیا. اب بھی زندہ ہے. اس نے خود کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا. طواف کے دوران اس لڑکی کے پیچھے گھوم رہا تھا, اور پھر جو ہے اس کو پیچھے سے ادھر سے سوتے سکنڈارا تو نا دس پر جنہیں مندر طواف دوران سکنڈارا پہ دس لگا والا یہ تو تیرہ شروع دے سے بے ورتی شروع سے. جب طواف ختم ہو گیا نا اور وہ سائڈ پہ ہو گیا تو رونے لگا. اتنا زور زور سے رونے لگا کہ خدا میں تو گناہ گار ہوں لیکن یہاں بھی میں نے گناہ نہیں چھوڑا. ایک دم اس نے جو ہے دوڑ لگایا اور جو تلوار بنانے والے دکان ہوتے ہیں اس میں گیا اور اسے کہا کہ میرا یہ ہاتھ کاٹ لو. میں کہا دماغ خراب ہے آپ کا, جاؤ نکلو. نکال لیا اس نے. پھر دوسری دفعہ وہ رو رہا, پھر آ گیا اور اس کے نزدیک ایک تلوار پڑا تھا, ایک دم اپنا ہاتھ اس طرح کاٹ لیا, دکان میں گر گیا. سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور اسے جو ہے ہاسپٹل لے گیا.
پھر جس دیرے میں جو دیرا ہوتا ہے نا اس میں رہ رہا تھا اور اس کے زخم تھوڑے ٹھیک ہو گئے لیکن ہاتھ تو گیا. تو وہ بھی اپنے آپ کو بوجھ سمجھ رہا تھا. دیرا کے خلق بوجھ حسابی کی بیچے کلے بیمار شدہ سے ہوئی مسلسل زن لگری بانان کارو نہ گئی. تو نکل گیا اور گلیوں میں اس طرح جا رہا تھا. تو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے پوچھا. اس نے کہا ہاں میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ ایک ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے, چلو میرے ساتھ چلو. تو اس کو لے گیا وہاں. جب وہاں لے گیا بٹھا لیا صحن میں, کہا کیا کام ہے ویٹ کرو. تو ایک عورت آ گئی, منہ چھپایا تھا اس نے. کہا کہ کام کیا کر سکتے ہو؟ کہا آپ جو کچھ کام دو گے تو میں کروں گا. اچھا کام دوں گا لیکن پہلے یہ بتاؤ ہاتھ کیسے کٹا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ نہیں 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 نہیں, اس کا نہیں پوچھنا ہے. میں کہا نہیں میں آپ کو کام بھی مت دو, بس میں جاتا ہوں, اس کا نہیں پوچھ. نو نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤ گے, وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کہتا آپ کو. بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جو جتنا سیلری آپ مانگتے ہیں میں دوں گا لیکن اس کا حقیقت اس کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بس ایک عورت تھی اور اس طرح پھر جو ہے میں خود کو بہت شرمندہ فیل کر رہا تھا تو اس لیے میں نے ایسے کیا. تو اس نے جو ہے نقاب ہٹا لیا اور کہا وہ میں ہوں, وہ میں تھی ادھر. لیکن آپ اتنے شرمندہ ہو گئے اپنے گناہ پہ کہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا. تو میں بھی بے غیرت نہیں ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو نے فخر کیا, اگر فخر کیا ہوتا اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے تو خدا بھی غیرتی بادشاہ ہیں, میں بھی جو ہے اس کا بندہ ہوں. میں بھی فخر کرتا ہوں آپ پہ کہ آپ شرمندہ ہو گئے اپنے گناہ پہ. اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور جتنے بنگلے گاڑیاں سب کچھ ہے نا اب بھی باجا اڑاتے جاتے رہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہنی دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں. اس کو بدل ڈالو, قسمت بدل جائے گی. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے خواب دیکھنے والے لوگ نہیں ہے بڑے منزلوں کے مسافر. یہ چھوٹے چھوٹے حادثوں پہ نہیں رکتے. اس طرح نہیں کرتے کہ سیما کہے یا میم کرشمہ کہے کہ میں راستے میں جا رہی تھی, وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا, بہت زبردست تھا, اس کا شیو اس کا سٹائل کچھ عجیب سا تھا. نہیں, یہ بڑے منزلوں کے مسافر ہے. اس کو ان چھوٹے چھوٹے باتوں میں جو ہے نہیں پڑنا ہے. جاتے ہیں جو لوگ روکتے ہیں نا, راستے میں روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, تو اس سے اس کا قافلہ نکل جاتا ہے اور وہ روک جاتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے بیٹا, روکو مت, جاؤ جاؤ اور اپنی منزل کی طرف جاؤ. آپ نے اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے نا, یہ مت سوچنا کہ میں نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر پاؤ گے یار؟ سب کچھ کھلونوں کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ انسان بن گئے تب. اب ہمیں انسانیت نہیں ہے, اس لیے جو ہے ہم بعض اوقات ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں. میرا یہ وعدہ ہے آج سے ذہن کلیئر کر دو, اپنے منزل کی طرف جاؤ, کچھ بھی مانگو, کچھ بھی کرنا چاہو, وہ ضرور ملے گا آپ کو. اوکے, اٹس انف. تھینک یو.